بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ساتھ آ گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین پر مجاہدین کے خیمے لگا دیے گئے۔ اب شہر بلقا پر حملے کی پلاننگ ہونے لگی، صلاح مشورے ہونے لگے۔ جب قوم جبارین نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مل کر حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا کر اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے قوم کے سرکردہ اور معزز لوگوں نے جمع ہو کر بلم بن باعور کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، قوت اور دبدبے والے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کریں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلم بن باعور نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو میں دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہانوں میں میری رسوائی اور ذلت ہوگی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلم نے کہا، اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ بلم نے استخارے کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کے طور پہ اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ و تیار کیا کہ وہ بلم بن باعور کو بد دعا کے لیے تیار کرے۔ بلم کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کی دھمکی، اپنی قوم کی آہوازاری اور مال کا لالچ اور بیوی کی محبت، ان سب کے سامنے بلم اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پہ سوار ہو کر مقام حسبان، جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلم کی ساری کوششوں کے باوجود گدھا آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ بلم جبر سے اس کو آگے چلانا چاہتا تھا۔ سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ملی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدھا بولا، اے بلم، تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہے، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو کہ میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلم کو کچھ جھٹکا لگا، مگر شیطان نے اس کو پھر بہکا دیا۔ بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔
اس وقت قدرت الہی کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلم بد دعا کے لیے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلم نے جواب دیا، میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے کہنے پہ قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں اور مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔ بلم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑ خانی کرے تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دینا۔ بلم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے ہیں، طویل عرصہ گزر گیا، ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا گیا تو سوائے اتفاق کے ان کی چال کچھ کام کر گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون رفع ہوا۔ معزز سامعین، انسان بلکہ ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے۔ وہ باہر سے سرسبز اور تازہ ہوا کو ناک کے نتنوں اور گلے کے ذریعے اندر لے جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ زندگی ہر جاندار کی اسی پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اس آمد و رفت کو ہر جاندار پہ اتنا آسان اور سہل کر دیا ہے کہ وہ بلا محنت اور مشقت اندر آتی ہے اور اندر سے باہر نکلتی ہے۔ قدرتی طور پہ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی زور اور طاقت یا کسی اختیاری عمل کی اس کے لیے ضرورت نہیں۔ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے ضعف قلب کی وجہ سے اس ہوا کی آمد و رفت پر ہانپتا کانپتا رہتا ہے، اور اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی اور محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر حملہ کرو اور اس کو جھڑکو تب بھی زبان نکالتا ہے اور ہلاتا ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے تب بھی وہ زبان کو نکالے ہوئے رہتا ہے۔ بس یہی حال بلم کا بھی ہوا کہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہتا تھا۔ حضرات مبصرین نے لکھا ہے کہ آیات کریمہ میں گو کہ خاص طور پہ اس کی مثال بیان کی گئی ہے، مگر اس آیت میں ہر اس شخص کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے جس کو اللہ رب العزت نے
علم عطا فرمایا اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمایا، پھر وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلبگار ہو جائے اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ جائے۔ نیز اس میں اہل نظر و فکر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ چند کی نشاندہی کی جاتی ہے جو بہت ہی اہم ہیں۔ ایک انسان کو اپنے علم و فضل و تقوی پر ناز و غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ناز و غرور کی صورت میں اس کا حشر بھی بلم کی طرح نہ ہو جائے۔ بلم کو یہ سزا نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کے ہدیہ قبول کرنے کی وجہ سے ملی۔ ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور ہدیہ وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ چند فقراء اور مساکین اور اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہزاروں بلائیں اور مصائب دور ہو کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور چند گناہ گاروں کی شامت اعمار اور ان کی نحوست کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک اسرائیلی کی بے حیائی کا کام کرنے کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک و برباد ہو گئے۔ لہٰذا جو قوم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہے، اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے، وہ قوم خدا کے غضب اور قہر کی مستحق ہو جاتی ہے، قحط سالی اور فکر و فاقے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جب کسی بستی میں زناکاری اور سودی لین دین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، ہماری یہ کاوش اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔